الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللہ غفور الرحیم. ولا یأتلی اور قسم نہ کھائیں اولو الفضل منکم تم میں سے فضیلت والے والسعتی اور وسعت والے ان یؤتوا اولی القربی اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ نہیں دیں گے اولی القربی قریبی رشتہ داروں کو والمساکین اور مسکینوں کو والمہاجرین اور مہاجرین کو جو فی سبیل اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے ہیں. ولیعفوا ولیصفحوا اور چاہیے کہ لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون کیا نہیں تم پسند کرتے ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگانے والے مسلمان تھے ان میں سے ایک مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے یا بعض کے نزدیک ان کے خالہ زاد تھے. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قرابت کی وجہ سے اور ان کی غریبی کی وجہ سے انہوں نے ان کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا. جب مصطح نے یہ بات کی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وظیفہ ان کا بند کر دیا. لیکن جب یہ آیت اتری اور اس کے اندر یہ الفاظ تھے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. تو پھر انہوں نے دوبارہ سے اسی طرح وظیفہ ان کا جاری کر دیا اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی. تو اس آیت کے اندر کئی اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں، یعنی جو سمجھنے کی باتیں ہیں ہمارے لیے. پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کوئی شخص بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل اس شخص پر نہ ہو. اور اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے بچا لیا، تم اس واقعے کے اندر بہتان کے اندر شامل نہیں ہوئے، تو اس کے اندر تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو پھر اس غلطی کی کیا ہے، اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر وہ شخص غلطی کرنے کے بعد توبہ کر لے تو توبہ کرنے والے شخص کی حیثیت تو ایسے ہوتی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. تو اب اگر ان سے بہتان لگ گیا تھا، انہوں نے الزام لگا دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کر لی اور ان کو سزا بھی مل گئی ہے، تو اب تم ان کی غلطی کی طرف نظر نہ رکھو بلکہ جو ان کے اندر حسن سلوک والے اسباب ہیں ان کی طرف تم نظر رکھو. اور وہ کیا ہیں؟ اولی القربا، وہ تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تمہارے قریبی تعلق ہے ان کے ساتھ تمہارا. والمساکین اور ان کا شمار مسکینوں کے اندر ہوتا ہے. والمہاجرین فی سبیل اللہ اور ان کا شمار مہاجر فی سبیل اللہ کے اندر ہوتا ہے. یعنی یہاں سے ایک اور مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ صرف مرتد جو ہوتا ہے، یعنی جو اسلام سے پھر جاتا ہے، اس کے پچھلی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اور مرتد کے علاوہ کوئی اور ایسا گناہ نہیں ہے کہ جو انسان کے ساری نیکیوں کو ختم کر دے. اب انہوں نے بہتان لگایا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا ہے، اس نیکی کا شمار کیا ہے والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ ان کی ہجرت کو اللہ تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا. تو اس آیت کے اس ٹکڑے سے علماء نے استدلال کیا کہ صرف ارتداد ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی پوری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. باقی کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کی ارتکاب کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں اللہ رب العالمین
مٹا دیں، ختم کر دیں، نہیں۔ اور وہ حدیث بھی جس کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ بدکاری کر رہا ہوتا ہے، جب بندہ شراب پی رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کیا ہے، وہ ایمان اس کے دل سے نکال دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یعنی ایمان والا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قرار دیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مؤمن ہے وہ، ایمان والا ہے۔ تو یعنی ایمان کی نفی اس سے نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح اس آیت کے اندر یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے یہ نیکی نہیں کرنی، تو ایسی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یعنی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کی کفالت اپنے ذمہ لے لینا، کسی کی مدد کر لینا، یہ نیکی کے کام ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے بندہ کہتا ہے جی آج کے بعد میں نہیں کروں گا، قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلکہ فرمایا کہ من حلف علی یمین فرأى غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس قسم کا کفارہ دے دے، اور اس کو چاہیے کہ وہ کام کرتا رہے، اس کام کو چھوڑے نہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، انہوں نے اپنی قسم کو توڑا، کفارہ ادا کر دیا، اور اس کے بعد اسی طرح دوبارہ مستہ کے ساتھ وہ اسی طرح ان کا وظیفہ انہوں نے مقرر کر دیا، ان کو اپنی کفالت کے اندر لے لیا۔ تو یعنی انسان اگر کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے، بس اوقات کھا لیتا ہے وہ کسی ایسی چیز کی قسم، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے۔ یہ کھانا اور جو کپڑے ہیں یہ جو آپ یعنی عموماً پہنتے ہیں اس کے مطابق ہوگا، یا پھر جو ہے ایک غلام آزاد کر دے۔ اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو اس کے بعد 3 روزے رکھے، 3 روزے مسلسل بھی نہیں ہیں، وقفے کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سے تو یہی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، وہ تو مسلسل کے یعنی کہ قائل تھے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر وقفے کے ساتھ بھی وہ رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس نے 3 روزے رکھنے ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی ایسی قسم جب بندے نے کھا لی اور پتہ لگا یہ تو معصیت کی قسم تھی، نافرمانی والی قسم ہے، مجھے یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ مثال ہے اگر کوئی بندہ قسم کھا لیتا ہے کہ جی میں نے فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کرنی، اپنے رشتہ دار کے ساتھ نہیں ملنا، اس کو سلام نہیں کرنا، اس کے گھر پہ نہیں جانا، اس کا کھانا نہیں کھانا، اس کا یہ نہیں کرنا۔ اب اگر قسم کھا لیتا ہے اس کو چاہیے کہ ایسی قسمیں توڑ دے، کیونکہ اس کے اندر قطع رحمی آ رہی ہے، وہ تعلق کو توڑنے والی وعیدیں اس کے اندر آ رہی ہیں، تو ایسی قسم کو توڑنا چاہیے۔ اور کیا ہے، وہ بندہ اس کا کفارہ دے کر ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ اور نیکی کے اندر کیا چیزیں مد نظر رکھنی ہے، جیسے کہ یہاں پر آیا اولی القربہ، سب سے پہلے کیا ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ داری کیا ہے، اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنا اس کے ساتھ آپ کا نسب ملتا ہے، تعلق ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، اولی القربہ والمساکین، کیا وہ ان جو زکوٰۃ کے مصارفین ہیں ان میں تو نہیں اس کا کہیں شمار ہوتا، غریب تو نہیں ہے، مسکین تو نہیں ہے، فقیر تو نہیں ہے، کیا کوئی ایسا اس قسم کے افرادوں میں تو اس کا شمار نہیں ہوتا۔ پھر اگر کوئی اس کی نیکی ہے تو اس نیکی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ نیکی کے کام کرتا ہے، چلو ٹھیک ہے اس سے گناہ ہو گیا یا اس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی ہے، لیکن اس کے اندر نیکی والے اسباب تو موجود ہیں، وہ پھر بھی نیکی کے اوپر قائم ہے۔ یعنی ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان حسن سلوک والے اسباب کو دیکھو، اگر اس کے اندر موجود ہیں آپ اس کی غلطی سے درگزر کرو۔ کیوں کہ اس کے اندر بچنا تمہاری کمال میں سے نہیں تھا، وہ اگر اس کا شکار ہو گیا تو شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا تھا، اس لیے وہ اس گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے۔ لہٰذا تم جو ہے اس کے ساتھ جس طرح پہلے تمہارا تعلق تھا حسن سلوک والا، تم نے اسی طرح کرتے رہنا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، عفا یعفو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، مٹا دینا بالکل نشانات، جیسے کہ ہوا جب چلتی ہے وہ قدم کے نشانات کو مٹا دیتی ہے نا، تو اس طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم اپنے دل سے بالکل اس گناہ کا خیال مٹا دو، یا اس نے جو تمہارے ساتھ برائی کی اس کو بالکل اپنے دل سے ختم کر دو اور اس کے اوپر پردہ ڈال دو۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ تم اپنی گردن کو موڑ لو۔ صفح العنق کہتے ہیں گردن کو موڑ لینا، یعنی کیا مطلب ہے، جس طرح بندہ اعراض کرتا ہے نا کسی سے، اس طرح بالکل درگزر کر دو، گویا کہ تم نے
وہ گناہ دیکھا ہی نہیں یا پھر اس کے اندر وہ کمی کوتاہی دیکھی نہیں ہے۔ اور یہ درگزر کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر کیا، اور خاص طور پہ رسول مکرم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی تاکید کی اور کہا کہ آپ بس ان سے درگزر کرتے رہیے، ان کو نیکی کا حکم دیں، جاہلوں سے آپ اعراض کر لیں۔ یعنی مشرکین آپ کو اتنا پریشان تنگ کرتے لیکن اس کے باوجود آپ نے درگزر کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس لیے کیا ہے، انسان کو جب کیا ہوگا، جب بندہ کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے نا، یہ سبب ہے انسان کے اپنے گناہ کے مٹنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو مٹائے گا۔ یعنی جب ہم کسی سے درگزر کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے گا، ہم کسی کو مہلت دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں کیا ہے، انسان کو واپس ملتی ہیں۔ تو اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جملہ سنا تھا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، میں تو پسند کرتا ہوں، اور اسی لیے انہوں نے یہ نیکی کرنا دوبارہ شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے اس کی وجہ سے معاف کر رہا ہے تو یہ میرے پاس بہت اچھا بہانہ ہے، تو میں تو یہ کام کرتا رہوں گا۔ کیا ہے، ٹھیک ہے، الزام لگایا تھا بہتان، میں اس سے درگزر کرتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہیے، جو مل رہی ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تو انہوں نے پھر کیا ہے، اس طرح کر لیا۔ تو یہاں سے یعنی یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر آپ کسی سے کوئی درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی اسی طرح درگزر کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔